الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق وَإِذْ اور جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم۔ وَإِذْ قال موسیٰ لقومہ یا قومی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم پکڑ کر، یا تم نے بنایا، العجل بچڑا، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے اپنی جانوں پر بچڑے کو معبود بنا کر ظلم کیا، فتوبوا پس تم توبہ کرو، الی طرف، بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے، فتوبوا الی بارئکم پس تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف یا اس سے، فاقتلوا پس تم قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں، فاقتلوا انفسکم پس تم قتل کرو اپنے نفسوں کو، ذالکم تمہارے لیے، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند پاس، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کی، ذالکم خیر لکم عند بارئکم یہ تمہارے پیدا کرنے والے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس یا اس کے نزدیک، فتاب پس اس نے توبہ قبول کی، علیکم تمہاری، فتاب علیکم پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، انہ بے شک وہ یعنی اللہ، ہوا وہ، التواب الرحیم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور اپنی قوم سے کہا، یا قومی اے میری قوم۔ انداز کتنا نرم ہے، ایک کس انداز کے ساتھ، کس طریقے سے اپنی قوم سے خطاب کیا، ان کو دعوت دی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک داعی کو بڑے احسن اور اچھے انداز سے، نرم انداز سے دعوت دینی چاہیے۔ جن کو سنا رہا ہے ان کو اپنا سمجھ کر دعوت دینی چاہیے، نہ کہ سختی سے، لہجے میں تلخی ہو، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک نبی کا انداز، اپنی قوم کو دعوت دی، یا قومی اے میری قوم۔ دعوت کیا ہے کہ انکم ظلمتم انفسکم، یہ نہیں کہ ان کی غلطی ان کو نہ بتائی جائے، بلکہ ان کا جو ظلم تھا وہ ان کو بتایا کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ ظلم کیا تھا؟ باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، بچڑے کو معبود بنا کر، اس کی عبادت کر کے، اس کو رب بنا کر۔ اب تمہارے لیے کیا ہے کہ فتوبوا الی بارئکم، کہ تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ یہاں پر یہ لفظ دیکھیں کہ بارئکم، یہ نہیں اللہ رب العزت نے یہاں پہ کہا کہ الی ربکم، اپنے رب کی طرف سے، کیونکہ اس کا ربط بارئکم کا پیچھے ہے کہ تم نے کس کو معبود بنایا، کہ جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، یعنی تم نے سمجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کو تم نے معبود بنایا، حالانکہ تمہیں عبادت کس کی کرنی چاہیے، کہ جو حقیقی مالک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تو عبادت اس کی ہو کہ جس نے پیدا کیا ہے، نہ کہ مخلوق کی، نہ کہ اس چیز کی کہ جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور تم توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور توبہ کا طریقہ بھی بتایا کہ توبہ کیسے، کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ ظلم، شرک کا ظلم بڑا سنگین ظلم ہے، بڑا جرم ہے، سنگین ہے،
اس کی بہت زیادہ قباحت ہے، مذمت اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہے۔ بنی اسرائیل پر جیسے زنا کی سزا رجم تھی، اسی طرح جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ان کے لیے اللہ نے قتل کی سزا سنائی، قتل کی سزا سنائی کہ تم قتل کرو، تو پھر انہوں نے قتل کیا۔ جو مجاور بن بیٹھے تھے جنہوں نے شرک کیا انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں تک کہ 70,000 کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یہ تو ختم ہو جائیں گے، میری قوم ختم ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ان کی توبہ کا یہی راستہ تھا۔ تو معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ دیوبندیوں کے بڑے مفسر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے کتاب لینے کے لیے تو پیچھے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، بیک وقت اللہ نے 2 انبیاء کرام کو مبعوث کیا تھا، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ قوم کی جو ہے رہنمائی کرنی ہے۔ تو قوم نے کیا کیا کہ ان کی بات نہ مانی، تو قوم کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ تھے جو ہارون علیہ السلام کے متبعین تھے، آپ کی بات کو ماننے والے تھے، انہوں نے نہ شرک کیا بلکہ جو شرک کر رہے تھے ان کو بھی روکا۔ اور دوسرے جس نے بچڑا بنایا تھا سامری، اس کے متبعین تھے، اس کے پیروکار تھے، انہوں نے شرک کیا، یہ دوسرا گروہ تھا۔ اور تیسرا وہ تھا جو ساکتین تھے، جو خاموش رہے، نہ انہوں نے شرک کیا اور نہ کرنے والوں کو روکا۔ تو یہ 3 گروہ بن گئے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی توبہ ایسے قبول ہوئی کہ پہلا گروہ کہ جس نے نہ شرک کیا بلکہ شرک کرنے والوں کو روکا، ہارون علیہ السلام کی پیروکار، ان کو چھوڑ کر دوسرے 2 گروہوں کے لیے حکم ہوا کہ جو ساکتین تھے، خاموش رہنے والے تھے، وہ قتل کریں ان کو جو مجاور بن بیٹھے تھے جنہوں نے شرک کیا، ایک قتل کریں اور دوسروں کو قتل کیا جائے۔ قتل کرنے سے ساکتین کی توبہ قبول ہو جائے گی، اور جن کو قتل کیا جائے گا ان کے قتل ہونے سے ان کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے۔ یعنی یہ 3 گروہ بن گئے۔ تو پھر 2 گروہوں کو حکم ہوا تو ایک نے دوسروں کو قتل کر دیا۔ یعنی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں اس آیت کی۔ بہرحال یہ بات تو واضح ہے کہ ان کی توبہ ایک دوسرے کو قتل کرنے سے اللہ کے ہاں قبول ہوئی تھی۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی یہ توبہ کا طریقہ جو اللہ نے بتایا یہ بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ یعنی توبہ کا طریقہ وہی اچھا ہوتا ہے کہ جو خالق بتائے، جس کو اللہ رب العزت بتائے، اپنا طریقہ نہیں بلکہ وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح کریں یا اللہ رب العزت جس کو واضح کر دے، وہی توبہ کا طریقہ بہتر ہوتا ہے۔ فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، تو اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ کب تک؟ کہ جب تک فرشتہ نظر نہ آ جائے، روح قبض کرنے والا فرشتہ نظر نہ آ جائے تب تک دروازہ توبہ کا کھلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتے رہتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ اور بندے کے درمیان حجاب واقع ہو جائے۔ حجاب کیا ہے؟ کہ شرک میں موت آ جائے یا شرک پر رہتے ہوئے بندہ کا خاتمہ ہو، تو اس وقت توبہ نہیں ہے، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ فتاب علیکم، تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، وہی ایک ذات ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والی ہے۔ اس سے توبہ کرو، اس جیسا ظلم بھی وہ تمہارا معاف کر دے گا، اور پھر معاف کر کے تم پہ اپنے رحم کرے گا، اپنے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جیسے بڑے ظلم سے محفوظ فرمائے اور گناہوں کی ہمیشہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔